آپ کو پتا ہے کہ 1940 میں قائد اعظم نے جب علی گڑھ میں خطاب کیا تو انہوں نے بولا ورک فار دا امپاورمنٹ آف دا وومن بٹ ناٹ ان دا ویسٹرن سینس. ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو عورتیں وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں وہ بات کرتی ہیں ویسٹرن وومن امپاورمنٹ کی بات. وہ جو ایگزامپل دیتی ہیں وہ دیتی ہیں ویسٹ کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں ہماری عادت ہے کہ ہم مغرب کو کاپی کریں, مطلب ویسٹ کے اس میں نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ویسٹ کی جو فیمنزم موومنٹ تھی وہ ایک الگ ہی اس کی بیس تھی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1920 تک یو کے میں آکسفورڈ میں الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ وومن جو ہے وہاں کی ممبر بن سکیں, وہاں کی ڈگری حاصل کریں. اور ہمیں یہ انالیسس کرنا ہے کہ جو مغرب کی فیمنزم موومنٹ تھی جو کہ اپنے اون کلچر اور ہسٹری پہ ہوئی تھی, اس کا سوسائٹی پہ فیملی سسٹم پہ وہ کیا افیکٹ ہوا, وہ ہم سب کو خود اسیس کرنا چاہیے کہ اس سے فیملی سسٹم ٹوٹی یا پھر جڑی. اور ہمیں یہ بھی اسیس کرنا چاہیے کہ جو ان کی فیمنزم کی موومنٹ تھی اس سے ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, اور اس سے مغربی معاشرے میں آج کل کیا اثرات ہو رہے ہیں. اس سے میں قائد اعظم کی وہ بات دہراؤں گا کہ ورک فار دا امپاورمنٹ آف وومن بٹ ناٹ ان دا ویسٹرن سینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی وومن کی امپاورمنٹ ہے وہ اپنے دین اپنے کلچر کے اوپر کریں, نہ کہ ایک فورن کلچر کو اپنے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہم ہر چیز میں کرتے ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وومن کو امپاور کریں تو سب سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, ان کو اپنے حصے کا حق دیں جو کہ شریعت میں لکھا ہوا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ان کو حق دیا ہوا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ڈائیورس ہو گئی یا پھر بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, یا ڈائیورس ہو گئی تو خواتین کو حق نہیں ملتا. اسی